تو دوستو ہماری عزت اسی میں مضمر ہے، ہماری عزت اسی میں مضمر ہے کہ ہم اپنی زندگی کا اسٹائل تبدیل کریں، اپنے نبی کے نقش قدم پہ آئیں، زندگی کا کوئی قدم ان کے طریقے سے ہٹ کے نہ اٹھائیں۔ تیار ہیں؟ اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے سر سے لے کے پاؤں تک۔ تبلیغ والے تشکیل کرتے ہیں نا، بتاؤ کون تیار ہے چلے کے لیے، کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ کون چہرے پہ داڑھی رکھے گا؟ رکھیں گے چہرے پہ داڑھی؟ رکھیں گے نا؟ جن کے ہے انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کیے ہیں، جن کے نہیں ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑے کر لیں۔ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے نبی کی سنت کو چہرے پہ سجائیں گے نا انشاءاللہ؟ نبی کے چہرے کے مشابہ چہرہ لے کر مریں، نبی کے دشمنوں کے چہرے کے مشابہ چہرہ لے کے نہ مریں۔ ایسے نہ ہو کہ جب وہاں پیشی ہو تو آقا منہ ہی موڑ لیں، تو کیا ہوگا؟ کیا بنے گا؟ وہ روٹھ گئے، وہ روٹھ گئے، وہ روٹھ گئے تو اللہ بھی بیچ میں نہیں آئے گا۔ اگر وہ روٹھ گئے نا تو اللہ بھی بیچ میں نہیں آئے گا۔ جی ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فضائل حج میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص گیا حج پہ، مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ انسان کی زبان قابو میں نہ ہو تو بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس کی زبان سے کوئی دہی خریدی اس نے، وہ دہی تھی کھٹا دہی تھا کھٹا، اردو میں مذکر ہے نا دہی، دہی تھا کھٹا۔ تو اس کی زبان سے نکل، یار مدینے کا تو دہی بھی بڑا کھٹا ہے، اس کی زبان سے نکل گیا۔ رات کو سویا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا تو میرے مدینے کی توہین کرتا ہے، میرے مدینے کی دہی کو کھٹا کہتا ہے، نکل جا میرے مدینے سے۔ یہ اخبار کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، فضائل حج میں لکھا ہوا ہے۔ نکل جا میرے مدینے سے، تو میرے مدینے کے دہی کو کھٹا کہتا ہے۔ اچھا یہ خواب پھر چلتا رہتا تو معافی تلافی کی کوئی صورت ہوتی، خواب ہی ختم ہو گیا۔ صبح اٹھا پریشان، ڈھونڈے کہ کوئی ہیں یہاں اللہ والے جن سے اپنے خواب کو شیئر کروں، تو معلوم ہوا کہ ہاں فلاں فلاں اللہ والے ہیں۔ ایک اللہ والے سے ملے، بڑے پہنچے ہوئے، خواب سنایا، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے نکلنے کا حکم دے دیا ہے، اب تجھے کون ٹھہرا سکتا ہے؟ لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے، کہ کیا؟ جبل احد چلے جاؤ، وہاں پہ حضرت حمزہ کی قبر ہے، وہاں جا کے دعا کرو۔ حضور کو اپنے چچا حمزہ سے بڑی محبت تھی، حضرت حمزہ سے بڑی محبت تھی، وہاں دعا کرو، شاید اللہ کرم کر دے، اپنے نبی کے چچا کے طفیل، شاید اللہ کرم کر دے۔ چنانچہ وہاں گئے، غزوہ جنگ جبل احد کے پاس گئے، حضرت حمزہ کی قبر کے پاس جا کے دعا کی۔ رات کو حضرت حمزہ کی زیارت ہو گئی۔ فرمانے لگے جب حضور نے تجھے نکال دیا ہے تو تجھے کون ٹھہرا سکتا ہے؟ چنانچہ مدینے سے یوں ہی اس کو نکلنا پڑا۔ حضور منہ موڑ لیں تو اللہ بھی بیچ میں نہیں آتے، اس لیے حضور کے چہرے کے مشابہ چہرہ لے کے مریں۔ زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے، شاید آج کی مجلس آخری ہو، شاید آج کی یہ ملاقات آخری ہو، شاید آج کا یہ واعظ و بیان آخری ہو، اس لیے لوہا نرم ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے نا انشاءاللہ، پوری رکھیں گے نا، پوری رکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔